کل ہمارا آزادی کا دن ہے، کل 15 اگست، بولو کیا؟ انڈیپینڈنٹ ڈے۔ ابھی میں آ رہا تھا، مجھے کسی نے یہ لگا دیا، میں نے کہا لگاؤ کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی وطن سے محبت تو ہم کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ الحمدللہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو انگریزوں کی، کیونکہ انگریزوں نے کیا ظلم نہیں کیے، میں نے تو کیا ظلم نہیں کیے، ایک ایک دن میں 18,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، ایک ایک دن میں 18,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، اور 80 علماء ایسے لائے گئے، نعوذ باللہ کیا ہوا ہوگا، جن کو سوروں کے کھالوں میں لپیٹا گیا اور گرم گرم تیل میں ڈال دیا گیا، جن کو جلا دیا گیا، کتنے کتنے علماء کو ہاتھی پر لایا گیا اور درخت سے لٹکایا گیا، پھر ہاتھی کو ہٹا دیا گیا، وہ درخت سے لٹکے 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 اللہ 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 کرتے کرتے اپنی جان دے دیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بڑا بیڑا اگر کسی نے اٹھایا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا، اور آج بھی انڈیا کی زمین گواہی دیتی ہے۔ آپ میسور جاؤ، میں گیا ہوں، میرے ساتھ حاجی جنید اورا والا بھی تھے، ہم میسور گئے ہیں، اور وہاں میسور کی جامع مسجد جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے، اس پر ابھی بڑا تالا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا احسان تھا، کچھ پہچان تھی، ہم نے چابی منگوائی، تالا کھلوایا، اور ہم لوگ میسور کی جامع مسجد کے اندر گئے، اور جس مصلی پر امامت کا مصلی جہاں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، ہم نالائق کو بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں توفیق ہو گئی۔ کون سی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو؟ میسور کے کون سی مسجد؟ جامع مسجد۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے وہ مسجد بنوائی، میسور میں جامع مسجد بنوائی، تو آپ نے اعلان فرمایا، کیونکہ 1000 علماء، حفاظ، قراء، محدثین، مفتیان کرام سب جمع تھے، بڑے بڑے امامے پہن کر، حافظین بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، محدثین اعظام بھی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، سب کو یہ تھا کہ مسجد بنانے والے میسور کی جامع مسجد ٹیپو سلطان، تو سب سے پہلے نماز کون پڑھائے گا؟ سب سے پہلے نماز کون پڑھائے گا؟ شام کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، کون سب سے پہلے نماز پڑھائے گا؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، حفاظ کرام بھی ہے، قراء کرام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، آج وہ نماز پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہوئے۔ کون ہوئے؟ کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا صاحب ترتیب کس کو، کیا مطلب صاحب ترتیب؟ صاحب ترتیب کا مطلب ہے بالغ ہونے کے بعد سے نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ہماری عمر 14-15 سال کی ہوتی ہے، ہم بالغین ہو جاتے، اس کے بعد سے نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا، عصر کا وقت تھا، کہ بھائی وہ نماز پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہو، نہ کوئی حافظ آگے بڑھے، نہ کوئی عالم آگے بڑھے، نہ کوئی مفتی آگے بڑھے، نہ کوئی محدث آگے بڑھے، نہ کوئی فقیہ آگے بڑھے، نہ کوئی مجوید آگے بڑھے، نہ کوئی مدرس آگے بڑھے۔ دیر ہونے لگی، عصر کی نماز میں دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اخیر میں دیکھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا صفے لگاؤ، میں عصر کی نماز پڑھاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ کی قسم، بالغ ہونے کے بعد سے 5 نمازیں تو دور کی بات، میری تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے نا، میں تو کہتا ہوں یہ ٹیپو علی سلطان کا بھی کمال نہیں تھا، یہ حیدر علی کے بیٹے تھے، سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کا بھی کمال نہیں تھا، کمال یہ 5 نمازوں کا تھا، کمال تہجد کی نماز کا تھا۔ بولو کمال کس کا تھا؟ 5 نمازوں کا تھا، کمال تہجد کی نماز کا تھا۔ اور تہجد کی نماز اور یہ 5 نمازوں نے ٹیپو سلطان میں وہ طاقت دی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جنگل کے جنگلی شیر کے ساتھ بھی آپ نے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں جیت گئے۔ جیتے ٹیپو سلطان نہیں، ان کے پاس بھی وہی بدن تھا جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ ہاتھ تھے جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ جسم تھا جو ہمارے پاس ہے، مگر ان کے پاس تہجد کی نماز اور 5 وقت کی نماز تھی جو ہمارے پاس
میرے دوستو یہ ہندوستان کے لیے جب بات آئی تو بات بتاؤ، یہ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں نے ان کے ہاتھ میں کڑیا ڈالی. کون؟ مولانا جعفر تھانے، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور پیدل چلایا آپ کو امبالہ سے لے کے لاہور تک. پیدل چلا، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، کبھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا یوں دے دے وے، کبھی پانی کا قطرہ منہ میں دے دے وے، امبالہ سے لاہور تک آپ کو ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. اور پھر کہا اب کہتے ہو ہمارے بن جاتے ہو، ہمارے بن جاؤ، تم کو بہت کچھ دے دیں گے. تو کہا نا، ہندوستان زمین کے لیے ہمارا تن من دھن سب قربان کر دیا. تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک لوہے کا پنجرا بنایا جس کے چاروں طرف ایسی نوکیلی سلاخ ہے، اور اس میں مولانا جعفر تھانیسری کو رکھا، اور وہ پورے لوہے کے پنجرے کو ریل کے ڈبے میں ڈالا. اب ریل حرکت کرتے کرتے ٹھک 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 چلے، اور وہ پنجرا آپ کو چاروں طرف سے لگے، لوہے کی سلاخیں لگے. یہ لاہور سے لے کر ملتان تک یہ ٹرین چلتی رہی، اور آپ پورا بدن آپ کا زخمی ہو گیا. جب وہاں ملتان میں آپ کو نکالا گیا تو کہا آپ کو کالے پانی کی سزا دی جائے گی اور اس میں آپ کی موت آئے گی. جب کالے پانی کی سزا دینے کا وقت آیا تو یہ راضی ہو گئے، لیکن ان کو تڑپانے کے لیے ان کی بیوی کو سامنے لایا گیا، ان کے 8 سال کے بچے کو سامنے. بچہ بہت روئے، 8 سال کا بچہ کہ ابا واپس آ جاؤ، ابا واپس آ جاؤ. یہ لوگ جو کہتے مان جاؤ، یہ لوگ جو کہتے مان جاؤ. ابا نے جیل کی سلاخوں میں سے اپنا ہاتھ نکال کر 8 سال کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ وطن کی حفاظت کے لیے، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے تیرا باپ جا رہا ہے. اگر واپس آ گیا تو غازی، اور اگر نہیں واپس آیا تو قیامت میں حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو ہم صحیح کہتے ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں. آج معلوم نہیں کیسا، ورنہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے دوستو ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا بھی خون ہے، اور ہمارے دوسرے بھائی، مقدس بھائی، ہندو بھائی، ان کا بھی ہے. ہم جب اپنی اسکول میں پڑھتے تھے ہم کو پڑھایا جاتا تھا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی کا حق ہے، اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا حق ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا حق ہے، لال بہادر شاستری کا حق ہے، لوکمانیا تلک کا حق ہے، جواہر لال نہرو کا حق ہے، اور سروجنی نائیڈو کا حق ہے. لیکن میرے پیارو اگر ان کا نام ہے، میں قسم کھا کر کہوں اگر ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا جھنڈا اگر کسی نے لہرایا ہے تو وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہے. سب سے بڑا عجوبہ تاج محل اگر کسی نے بنایا ہے تو کلمے والے مسلمان حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ نے بنایا. لال قلعے پر سب سے پہلے اگر کسی نے جھنڈا لہرایا ہے